بعد بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ یہاں پہ لکھی گئی ہیں اور وہ 22ویں آیت میں لکھی ہیں. خداوند تجھ کو تپدق، بخار، سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گروی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے. تو یہاں پہ تپدق جو ہے، تپدق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بخار ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے کنٹینیوسلی. سال کے 12 مہینے میں آپ کو بخار جو ہے وہ کنٹینیوس چھوڑتا نہیں ہے. ٹی بی کے ساتھ، تو ٹی بی جو ہے یہ ایک لعنت ہے، یاد رکھیں. ٹی بی جو ہے یہ ایک لعنت ہے. جب یہ آپ پہ چل رہی ہے تو سمجھیں کہ کچھ پرابلم جو ہے یہ آپ کی زندگی میں چل رہی ہے، اور یہ لعنت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے. اس کے بعد 27 میں لکھا ہے خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا. تو یہ ان بیماریوں میں شامل ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کا ریزن اور بھی ہو، نیچرل بھی ہو سکتا ہے آپ، اور کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ بیماریوں کے اندر کوئی پرابلم ہے اور وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، کنٹینیوسلی ڈاکٹر، میڈیکل ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی پرابلم ایسی ہے. خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا. اس کے بعد مینٹل پرابلم جتنی ہیں، آپ کا ڈپریشن، پریشان رہنا ہر وقت، اب کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. زندگی کے اندر کنٹینیوسلی جو ہے اگر آپ کے اندر پرابلمز رہتی ہیں، آپ فکر مند رہتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. یاد رکھیں کہ خداوند جو ہے اس نے وعدہ کیا ہے اطمینان کا. مسیح خداوند نے کیا وعدہ کیا ہے؟ میں تمہیں اپنا اطمینان دیا جاتا ہوں. وہ اطمینان جو دنیا دیتی ہے وہ نہیں، بلکہ اپنا اطمینان دیتا ہوں. تو مسیح کے لوگوں کے لیے اطمینان جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور جن کے پاس اطمینان نہیں ہے، تھوڑی سی فکر مندی کی ضرورت ہے. اور جو مینٹل بیماریاں ہیں، پاگل پن، جتنی بیماریاں بھی ہیں، یاد رکھیں کہ ان میں ان کے پیچھے جو ہے وہ پاسبل لعنت جو ہے وہ کام کر رہی ہو. اس کے بعد اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹولتا ہے، ویسے تو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا، اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا. اس کے بعد دوسری بات ہم دیکھتے ہیں آنکھوں کی بیماریاں. اندھاپن جو ہے یہ ایک پرابلم ہے. ہو سکتا ہے کہ پاسبل ہے آپ کی کسی شوگر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کی آنکھیں پاسبل ہے خراب ہو، یا کچھ اور ریزن ہو سکتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو اچانک ان کی آنکھیں جو ہے خراب ہو جاتی ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے اندر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے. اور جب یہ یاد رکھیں کہ جب اس وقت جب یہ کنٹینیوسلی میڈیکل دوسری تیسری چیزیں ساری فیل ہو جائیں، ہوتی نہیں ہے ٹھیک. آپ کو معلوم ہے کہ میری آنکھ جو ہے یہ خراب ہوئی تھی، اور یہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ڈاکٹر نے کہا جی کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ ساری زندگی جو ہے واپس نہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، نہ آپ ساری زندگی جو ہے وہ آپ پڑھ سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن میرے خداوند نے مجھے 1-2 مہینے کے اندر سے میری آنکھ کو ٹھیک کر دیا. پریز گاڈ. خدا کے لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے کہ جب سب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، آپ کوشش کر کے دعائیں بھی کرا لی ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے خادموں کے بھی ہاتھ لگا لیے، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت سمجھیں کہ کوئی پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آگے جا کے لکھا ہے تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا، اور تو لٹتا ہی رہے گا، اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے. ایک نیکسٹ سٹیپ اور کیا ہے جس میں کنٹینیوسلی فیلئر. آپ نے بزنس میں پیسہ لگایا، یہ کیا دوسرا لوٹ لاٹ کر نکل گیا. آپ نے بہت بڑا کام شروع کیا، بڑا اچھا چلنا شروع ہو گیا، سب کچھ گیا، پتہ لگا کہ کوئی فراڈ کر کے نکل گیا ہے، یا کسی نے چھین لیا، اس نے کہا جی یہ تو میرا کاروبار ہے. یہ اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں کہ تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا. جب آپ کتنی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ کتنا بھی اچھا کام کرنے کو، یہ صرف آپ کے کاروبار بزنس تک نہیں ہے، بلکہ ہر زندگی کے اس ایریے میں جہاں پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں، اس میں ناکامی کنٹینیوسلی، اور ظلم ہوتا رہے آپ کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو ہیں وہ پلاٹ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پیسہ لیا، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن کوئی بیٹھ اور کہتے ہیں کر رہے جو کرنا ہے ہم نہیں کریں گے، اور سالوں تک وہ مقدمے چلتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ظلم آپ پہ ہوتا رہتا ہے چیز آپ کی وہ، لیکن ظلم ہو رہا ہے کیا کہ آپ سے وہ چیز چھین لی گئی ہے. اپنے ہر چیزوں میں آپ ناکام ہوتے ہیں. اس کے بعد تیسری آیت میں لکھا ہے، 30ویں آیت میں، عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا. یہ ایک اور بڑی پرابلم ہے جہاں پہ شادی کی پرابلم ہو سکتی ہے کہ
آپ کی شادی ناکام ہو جائے, بھاگ جائے آپ کی بیوی, دوسرا اس قسم کی کوئی بھی جو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. اس کے بعد تو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا, تو پاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا. تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا پر تو اس کا گوشت کھانا نہ پائے گا. تیرا گدھا تجھ سے جبرن چھین لیا جائے گا اور تجھ کو پھر نہ ملے گا. تیری بھیڑیں تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ آپ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو رہنا نصیب نہیں ہوتا, اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے. وہی قبضے والی بات, کسی نے قبضہ کر لیا, کرایہ پہ دیا رہے آپ نہیں ہے, قبضہ دوسرے نے کر لیا. تو اس قسم کی پرابلم جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کھیت لگایا ہے, کچھ کیا ہے, کسی نے اسے قبضہ کر لیا ہے یا اس میں سے ہم کھانا نہیں پاتے ہیں. اس کے بعد بہت ساری یہاں پہ چیزیں ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان سب کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جا کر. تیرے بیٹے 41 ورس میں لکھا ہے, تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے. تو جب اولاد کی پرابلم ہو, بچے نشہ میں پڑ جائیں, بچے جو ہیں لڑکیاں جو ہیں وہ بھاگ جائیں, دوسری قوموں کے ساتھ بھاگ جائیں, یہاں پہ لکھا کہ وہ تیرے نہ رہیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ غیر قوموں کے اندر لڑکیوں کا چلے جانا, بھاگ جانا, لڑکے جو ہیں وہ بھاگ جائیں کبھی واپس ہی نہیں آتے ہیں, یا کچھ اور اس طرح سے بچوں کی پرابلم جو ہے وہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور سالو نہیں ہو رہی ہے وہ پرابلم, تو سمجھیں کہ کوئی پرابلم ہے. یاد رکھیں. پریز گاڈ. اس کے بعد پھر 44 ورس میں لکھا ہے, وہ تجھ کو قرض دے گا پر تو اسے قرض دے گا, وہ سارے گا تو دم ٹھہرے گا. یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ وہ تجھ کو قرض دے گا پر تو اسے قرض نہ دے سکے گا. یعنی دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کو قرض دیں گے لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ کسی کو قرض جو ہے وہ دے سکیں, اور وہ سر ہوگا اور تو دم ٹھہرے گا. تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ بائبل کے اندر سر اور دم کہا گیا ہے. جو لعنت ہے وہ دم ہے اور برکت کیا ہے, سر ہے. میرے ساتھ دیکھیں اس سے تھوڑا سا پیچھے سشا کی کتاب اس کے 28ویں باب میں اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں. خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا. بس جی, یہاں پہ لکھا ہے خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا. تو ہماری بلیسنگ کی جو 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 ہیڈ ہے وہ کیا ہے, سر ہے ہمارا. بلیسنگ ہیڈ ہے, اور اگر لعنت ہے تو وہ کیا ہے, دم ہے. تو خدا ہم کو دم نہیں ٹھہرائے گا بلکہ سر جو ہے وہ ٹھہرائے گا. لیکن اس کے ساتھ آگے ایک شرط رکھی ہے, بشرط کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے. تو کہاں پہ برکت ہے, جب ہم خدا کے حکموں کو سنیں اور اس کی فرما برداری کریں اور ان کو مانیں. تو یاد رکھیں کہ سر جو ہوتا ہے یہ فیصلے کرتا ہے. سر جو ہے یہ اچھی سوچ رکھتا ہے. سر کے اندر جو ساری ہماری جو مین ہماری زندگی کا جو منبع ہے وہ کہاں پہ ہے, سر کے اندر ہے. اور دم کیا کرتی ہے, مکھیاں ادھر سے آتی ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس کا کیا مطلب ہے کہ دم جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ثبات نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی بے مقصد. تو کیوں دم کہا گیا بائبل کے اندر, کیوں بتایا گیا کہ دم جو ہے وہ بے مقصد ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر اور کچھ نہیں ہے. لیکن سر کیا کرتا ہے, سر ہمارا جو ہے وہ سب کچھ سوچتا ہے اور سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو خدا ہمیں کیا چاہتا ہے, دم بنے یا کہ سر بنے, سر بنے. تو خدا جو چاہتا ہے کہ ہم سر بنے, ہم دم نہیں بنے. تو یہاں پہ یہ تمام چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں ان کو آپ جا کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور ان کو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی علامات جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں اگر نظر آ رہی ہیں تو کس جگہ پرابلم ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ ہر چیز کو لعنت مت سمجھ لیں. کچھ چیزیں نیچرل ہیں ہماری زندگی میں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب کوئی چیز کنٹینیوسلی پوری فیملی کے اندر پشتوں سے وہ چیز چلتی آ رہی ہو تو پھر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کنٹینیوسلی ایک ہی پرابلم کنٹینیوسلی چل رہی ہے, کوئی بھی ان میں سے لے لیں, اور وہ چل رہی ہے تو سمجھنے کہ کسی جگہ پہ پرابلم ہے. تو یاد رکھیں کہ بائبل جو ہے وہ جو کچھ ہمیں بتاتی ہے اس کو بڑے غور سے ہمیں سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں اور پھر ان کا حل نکال سکیں. اب یاد رکھیں کہ چونکہ خدا نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں, لیکن کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا اسی طرح سے رہے؟ خدا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ
ان لعنتوں سے چھوٹ کر برکت کی طرف آ جائے. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اسی لیے دنیا میں آئے تاکہ وہ دنیا کو لعنتوں سے چھڑا سکیں اور وہ دنیا کو برکت میں داخل کر سکیں. پریز گاڈ. تو اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی یہ وجوہات کیا ہے, کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ تمام لعنتیں آ سکتی ہیں, ہمیں ایک خاص طور پر چیز دیکھنے کی ضرورت پڑے گی, اور وہ ہے کہ خدا کا عہد. خدا کا جو عہد ہے وہ بہت, خدا خاص طور پر عہد کے بارے میں خدا بہت جو ہے وہ پرٹیکولر ہے. اب تھرو آؤٹ بائبل میں دیکھیں گے تو آپ کو عہد کا لفظ جو ہے وہ نظر آئے گا, اور عہد جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے. عہد کی بہت ساری قسمیں ہیں. عہد جو ہے وہ دو اشخاص کے درمیان میں ہو سکتا ہے, دو پارٹیوں کے درمیان میں. اس کے علاوہ عہد جو ہے وہ ڈفرنٹ پارٹیز کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اور عہد جو ہے وہ بعض اوقات ایک بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھتا ہے. اور جب یہ عہد باندھا جاتا ہے تو اس عہد کے اندر بہت ساری اس کے حصے ہوتے ہیں عہد کے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائبل کے اندر جو ہے خدا نے جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ عہد باندھا, اس نے داؤد کے ساتھ عہد باندھا, اس نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا نا ابراہیم کے ساتھ عہد, اس نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا, اور وہ عہد جو ہے وہ خدا آج تک اس کو پورا کر رہا ہے. تو عہد جو ہے وہ جب ایک دفعہ باندھ دیا جاتا تو دونوں پارٹیاں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پابند ہوتی تھیں, اور اس عہد کو اگر کوئی توڑتا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ سزا ہوتی تھی. عہد جو ہے وہ بائبل میں آپ کو تھرو آؤٹ نظر آئے گا, پرانے عہد نامے میں, اور پھر جیسے ہی ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوتے ہیں ہمیں وہاں پہ بھی ایک عہد نظر آتا ہے. اسی لیے ہم بائبل کے دو حصے ہیں, پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. حالانکہ دو کتابیں ہیں یہ, لیکن ان کو کہاں کیا گیا ہے پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ. اس کا مطلب ہے کہ دو عہد نامے ہیں جو کہ خدا کے ساتھ ہم نے باندھے ہیں. نیا عہد نامہ جو ہے وہ ہم نے کس کے ساتھ باندھا ہے؟ خدا کے ساتھ باندھا ہے یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے. اور پرانے عہد نامہ کس سے باندھا تھا؟ خدا کے ساتھ, لیکن بیلوں اور بچڑوں کے خون کے ساتھ. تو عہد جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر خون جو ہے وہ شامل ہوتا تھا. اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں, اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ عہد جو باندھا گیا اس کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ جو عہد باندھا گیا, ہم اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں, پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب, اور یہاں پہ خدا کے اور ابراہیم کے درمیان میں جو عہد ہے اس کو کس طریقے سے کیا گیا ہے. پڑھیں جی 8ویں آیت. اور اس نے کہا, اے خداوند خدا, میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا. اس نے اس سے کہا کہ میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے. اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا, اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا, مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے. تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر چپٹنے لگے, پر ابرام ان کو ہنکاتا رہا. سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نیند غالب ہوئی, اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی. اور اس نے ابرام سے کہا, یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے, اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے. بس جی, اب آیت پڑھیں جی 17 آیت پڑھیں. اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا, اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. اسی روز خداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک, کینیوں اور کنیزیوں اور کدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے. بس جی, پریز گاڈ. تو یہاں پہ عہد کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ خدا نے ابراہیم سے جب وعدہ کیا, عہد کیا, تو اس نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ عہد جو ہے یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. تو طریقہ کیا ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ جانور کو کاٹتے تھے اور اس کے 2 ٹکڑے کرتے تھے اس کے, اور دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھتے تھے جس کے اندر سے ایک آدمی جو ہے وہ گزر سکے, اور اس کے بعد عہد کرنے والی دونوں پارٹیاں اس کے درمیان سے گزرتی تھیں, ان ٹکڑوں کے بیچ سے گزرتی تھیں. اور جو اس بات کی علامت تھی کہ اگر میں اس عہد کو توڑوں تو میرا بھی وہی حال ہو جو اس جانور کا ہے.
اور میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 34واں باب اور اس کی 18ویں آیت. یرمیہ 34 باب اور اس کی جرمیہ چیپٹر 34 ورس 18 پڑھیں جی. اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور اس عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، جب بچڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے. بس جی، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور ان سے عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، جب بچڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے. تو یہ اس کا کیا مطلب تھا کہ عہد جو ہے وہ کیسے باندھا جاتا تھا؟ یرمیہ 34 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تو اس نے مختلف قسم کے جانور، 3 برس کی بچیا، 3 برس کی ایک بکری، 3 برس کا ایک مینڈا، ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ، کتنی چیزیں اس نے رکھی کہ یہ کتنا بڑا عہد ہوگا. صرف ایک جانور نہیں، بے شمار جانور جو ہے اس کے سامنے رکھے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ قربانیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے. بکری کا بچہ بھی اور اس کے بعد بچیا بھی، مینڈا بھی، بکری بھی اور کبوتر کا بچہ بھی، کمری کا بچہ بھی. کمری بھی جو ہے ساری چیزیں کس میں استعمال ہوتی تھیں؟ قربانیوں کے اندر استعمال ہوتی تھیں. اور خدا نے بیسیکلی قربانیوں کے ساتھ یہ عہد جو ہے یہ باندھا ہے. ان تمام چیزیں جو قربانیوں میں استعمال ہوتی ہیں خدا نے یہ عہد باندھا ہے. اور کیسے کیا کہ آخر میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کے 15ویں باب کی 17 آیت میں، جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ سے گزری. تو کون تھا وہ خدا نے دکھایا کہ میں بھی اس عہد میں شامل ہوں. تو ابراہیم جو ہے وہ بھی اسی لیے انتظار کرتا رہا کہ کب اس میں سے خدا گزرے گا. اور شام تک جو ہے پرندے اس پر جھپٹتے رہے کیونکہ کھلی جگہ پہ پڑے تھے یہ جانور، اور وہ کنٹینیوسلی جھپٹتے تھے کہ ان کو لے جائے، لیکن وہ ان کو ہنکاتا رہا، منع کرتا رہا، جب تک کہ شام کے وقت جو ہے اس کے اندر سے خدا کا یہ نشان ظاہر نہیں ہوا ہے کہ جلتی مشعل جو ہے اس کے اندر سے گزری. اس کے بعد خدا کا اس کے ساتھ عہد جو ہے وہ پکا ہو گیا. تو عہد جو ہے یہ اس کا طریقہ کار تھا. اور پرانے زمانے میں عہد جو ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی تھیں. میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر ہم نے خدا نے زندگی رکھی تو ہم اگلی دفعہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ عہد جو ہے وہ کس طرح سے خدا نے پرانے عہد نامے میں باندھا ہے اور نئے عہد نامے میں کس طرح سے باندھا ہے. اور اگر ہم اس عہد کے پابند نہیں ہیں، اس کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے پرابلم ہے. یہ ہمارے لیے کتنی ایزی بات ہوتی ہے کہ ہم شاعر بانی میں ہم آ جاتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں. یہ عہد یاد رکھیں، میرا یہ وہ عہد کا خون ہے، یہ عہد کا خون ہے، یاد رکھیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ لینے کے بعد اس عہد کو باہر جا کر توڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہیں، مشکلیں حل نہیں ہو رہی ہیں. کیسے ہوں گی؟ جب آپ عہد توڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ خدا جو ہے اس کا ذمہ دار نہیں، اس نے کہا تم توڑو گے تو تم ذمہ دار ہو. اس لیے ہم سیکھیں گے اس عہد کے بارے، کیونکہ عہد کا لعنتوں اور برکتوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ایک اس کے ساتھ میں تعلق ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مختصر طور پر صرف 2-3 منٹ کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ عہد جب باندھا جاتا تھا تو اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اس کو 2 پارٹیاں، بادشاہ اپنی رعایا کو کے ساتھ جب وہ باندھتا تھا، عہد باندھتا تھا، تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کا ایک ٹائٹل دیا جاتا تھا کہ اس عہد نامے کا ٹائٹل کیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ ان کو یاد دلایا جاتا تھا کہ یہ جو عہد باندھا جا رہا ہے اس کے یہ جو بادشاہ ہے اس نے ماضی میں آپ کے لیے کیا 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 ہے، ماضی میں اس نے کیا کیا آپ کے لیے کیا ہے، اور اس ماضی میں جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کی وجہ سے یہ عہد آپ کے ساتھ باندھا جا رہا ہے. اس کے بعد وہ چیزیں جو کہ ان کے لیے اچھائی کے لیے کی ہوتی تھی بادشاہ نے، وہ ساری لکھی جاتی تھی. اور پھر آخر میں اس کے بعد لکھا جاتا تھا کہ اب آپ نے کون کون سی چیزیں دونوں پارٹیوں میں کرنی ہے اور آپ نے ان پر عمل کرنا ہے. جب وہ کر لی جاتی تھی تو اس کے بعد بیچ میں یہ لکھا جاتا تھا کہ ان کے جو دیوتا، ان کے معبود جو ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ عہد یہ کس طرح سے باندھا گیا ہے، تاکہ کل کو یہ عہد جو ہے یہ دیوتاؤں کے سامنے رکھا جا سکے.
اس کے بیچ میں ایک پارٹ ہوتا تھا جو کہ ہوتا تھا بلیسنگ اور کرسنگ کا. لعنتوں اور برکتوں کا ایک سیکشن ہوتا تھا کہ اگر دونوں پارٹیوں میں سے یہ توڑا گیا عہد, اگر وہ مانتے رہیں گے تو برکتیں آتی رہیں گی, اگر وہ توڑ دیں گے تو لعنتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد اگلے سیکشن میں جو ہوتا تھا کہ وہ گواہ ٹھہراتے تھے, اور گواہ جو ہے وہ آدمی بھی ہو سکتے تھے, اور اس کے علاوہ نیچر کو گواہ ٹھہراتے تھے, پہاڑوں کو گواہ, دریاؤں کو گواہ, زمین کو گواہ, آسمان کو گواہ. آپ نے ابھی پڑھا تھا, دیکھیں آپ نے, میں آج کے دن زمین اور آسمان کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں. دیکھیں گے ہم فیوچر میں کہ گواہ جو ہے وہ کون ہوتے تھے؟ زمین ہوتی تھی, آسمان ہوتے تھے, پہاڑ ہوتے تھے, دریا ہوتے تھے, پتھر ہوتے تھے گواہ. اور ان گواہوں کو جو ہے وہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اس بات کا ثبوت رہے کہ یہ عہد جو ہے یہ باندھا گیا ہے. آخر میں اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ قربانیاں ذبح کی جاتی تھیں, اور لوگ جو ہیں وہ ایک قربانی کے کھانے میں شریک ہوتے تھے, جو اس بات کا ثبوت تھا کہ دونوں پارٹیاں عہد کے لیے راضی ہیں اور یہ اسی طرح ہوگا. اور اینڈ میں پھر ایک دفعہ دہرایا جاتا تھا کہ کون کون سی چیزیں اگر آپ نہ کریں گی تو آپ کے ساتھ پرابلم ہوگی. اس کے بعد بادشاہ جو ہے وہ اپنی رعایا کے لیے تمام ویلفیئر کرنے کی جو ہے وہ پابند ہوتا تھا, ہر اچھی چیز ان کے لیے کرنے کا پابند ہوتا تھا. لیکن اگر رعایا جو ہے وہ بغاوت کر جائے, سرکشی کرے, نافرمانی کر جائے, تو پھر بادشاہ اس کو سزا دینے کا حقدار ہوتا تھا, کیونکہ یہ عہد باندھا جاتا تھا. اس سشنا کی کتاب جو ہے یہ ایگزیکٹلی جو ہے یہ خدا کا عہد جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ ہے. ہم دیکھیں گے اس کو کہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں آپ کو اس سشنا کی کتاب کے اندر آپ کو نظر آئیں گی کہ کس طرح سے خدا نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو کہا, میں وہ خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا, میں نے تمہارے لیے کیا کیا, میں نے تم کو 40 سال تک کھانا کھلایا, یہ کیا وہ کیسے کچھ بتایا. پھر آخر میں کہ آج کے دن اس کتاب کو جو ہے جو عہد لکھا گیا ہے اس کو کہاں رکھنا ہے؟ اس کو عہد کے صندوق کے ساتھ رکھنا ہے. اس شریعت کی کتاب کو جو ہے خدا کے گھر میں رکھنا ہے تاکہ یہ ثبوت رہے اس بات کا کہ یہ عہد لکھا گیا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ 10 احکام اور شریعت کی کتاب کہاں پہ تھیں؟ خیمہ اجتماع کے اندر جو ہے اس کو پاک ترین مقام کے اندر رکھا گیا تھا. اس کے بعد لعنتیں اور برکتیں اس کے بیچ میں شامل کی گئی ہیں تاکہ اس کے اندر 28ویں باب میں 27ویں باب میں آپ دیکھتے ہیں کہ لعنتوں اور برکتوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ جو پارٹی اس کی نافرمانی کرے یہ اس پر آئے گی. پھر وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ گواہ ٹھہرایا گیا, زمین کو, آسمان کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے. اور آخر میں پوری قوم نے خدا کے سامنے کہا کہ ہم یہ کریں گے, اور انہوں نے دعوت کی, کھانا کھایا, اور پھر یہ اس طرح سے عہد جو ہے یہ پکا ہو گیا. لیکن جب بنی اسرائیل قوم نے ساتھ کو توڑ دیا تو کیا ہوا؟ خدا نے کہا تھا کہ دھکے کھاتے پھرو گے پوری دنیا میں, اور خدا نے ویسے ہی ایگزیکٹلی کیا جب انہوں نے اس کے عہد کو توڑا. تو ابھی ہم نے یرمیہ میں پڑھا ہے نا, جب تم نے عہد شکنی کی, تم نے اس عہد کو نہیں مانا, تو میں تم کو پوری قوموں میں تم کو میں لے جاؤں گا, دھکے کھاتے پھرو گے, کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا, چھڑانے والا, تم ذلت کی زندگی گزارو گے ساری زندگی. پریز گاڈ, خدا ہم نے زندگی رکھی تو ہم اس عہد کو تھوڑا سا اور دیکھیں گے تفصیل سے, اور پھر ہم نیکسٹ ویک میں ہم جائیں گے کہ ہم کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پر لعنت آ سکتی ہے, اور کون سی وجوہات ہیں جن سے بلیسنگ ہمیں آ سکتی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہم اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے. خدا ہم آپ کو برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.